آج میں بات کرنے والی ہوں عامر لیاقت حسین کے حوالے سے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ پہلے تو لوگوں کو مغالطہ تھا کہ شاید وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، رکو ذرا صبر کرو۔ پھر ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو PhD ڈاکٹر ثابت کرنا چاہا، کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ لیکن بہرحال یہ بیچارہ احساس کمتری کا مارا احساس کمتری کا مارا اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے، اور ہماری بھولی عوام بھی ان کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہتی پھرتی ہے۔ 4 بار بول رہے ہیں پڑھنے نکلے والے چھاتروں کو راجنیتی سے دور رہنا چاہیے۔ عامر لیاقت کی شادیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، رہا نہیں جاتا۔ یہ آدمی کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتا ہے۔ واہ کیا سین ہے۔ یہ والی جو لڑکی جس سے انہوں نے شادی کی وہ تو 18 سال کی ہے۔ لیکن یار یہاں میں پگھل گیا۔ اس گھٹیا آدمی کو کون رمضان ٹرانسمیشن کے لیے لے گا؟ بھائی مزہ آیا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جویری علی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے YouTube چینل پہ۔ آج میں بات کرنے والی ہوں عامر لیاقت حسین کے حوالے سے۔ عامر لیاقت حسین جو کہ اپنے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگاتے ہیں، گو کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ پہلے تو لوگوں کو مغالطہ تھا کہ شاید وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، پھر ان کی جعلی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو PhD ڈاکٹر ثابت کرنا چاہا، وہ بھی غلط ثابت ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو اعزازی ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا کہ ان کو ایک یونیورسٹی نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈگری امیتابھ بچن کو بھی ملی ہوئی ہے، شاہ رخ خان کو بھی ملی ہوئی ہے، اور تو اور راحت فتح علی خان کو بھی ملی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی اپنے نام سے پہلے ڈاکٹر نہیں لگاتا۔ لیکن بہرحال یہ بیچارہ احساس کمتری کا مارا اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے، اور ہماری بھولی عوام بھی ان کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہتی پھرتی ہے۔ عامر لیاقت کی شادیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ بشرا کو جس طریقے سے انہوں نے طلاق دی، انہوں نے اپنی بیٹی کا کس طریقے سے دل توڑا، اور اس کے بعد طوبہ سے شادی کی، اور طوبہ کے ساتھ جس قسم کی ان کی حرکتیں رہیں وہ بھی سبھی نے دیکھی۔ رمضان شوز میں جو اس نے جہالت کے مظاہرے کیے، کس طرح ہماری بیچاری عوام کو تحفوں کے پیچھے لگا دیا، سیلف رسپیکٹ ختم کر دی لوگوں کی۔ ظاہر ہے ہماری عوام کا اتنا قصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ مالی طور پہ ہم لوگ مستحکم لوگ تو نہیں ہیں، اور جو طبقہ ان شوز میں جاتا ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے بہت سی چیزوں کی، اور اگر ایک سوال کے جواب میں یا یوں ہی مل جائے ان کو کوئی ضرورت کی چیز یا کوئی لگژری آئٹم تو ان کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس آدمی کو شہرت ہضم نہیں ہوئی۔ لوگوں نے جو اتنے اچھے ان کی عزت کی مارننگ شوز کے تھرو بہرحال ان کی عزت لوگ کیا کرتے تھے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو اپنی شادیوں کے سلسلے رکھے، جو پہلے انہوں نے طوبہ سے کی، طوبہ کو حالانکہ لوگ بھی کافی پسند کیا کرتے تھے کیونکہ طوبہ دکھنے میں خوبصورت بھی ہیں اور تھوڑا سینسیبل بیہیو بھی کرتی ہیں۔ حالانکہ ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ عامر لیاقت آپ کو کیسے لگتے ہیں یا ان کی کوئی خوبی بتائیں، اسی قسم کا کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہی از اے جیم آف اے پرسن۔ دنیا کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا اچھا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تھی تبھی مجھے ان کی عقل و دانش اور ان کے شعور پہ شبہ ہو گیا تھا کہ جو عامر لیاقت جیسے گھٹیا آدمی کو کہہ سکتی ہے کہ جیم آف اے پرسن، اس کی کتنی سمجھ بوجھ ہوگی۔ شادی انہوں نے کر لی تھی، بیوی بچوں کو ان کے ساتھ کا بڑا دکھ ہوا، ان کی بیٹی خاص طور پہ بہت اس کا دل ٹوٹا۔ اب اس کے بعد انہوں نے طوبہ بھی ان سے علیحدگی اختیار کر چکی ہیں، اور کیوں اختیار کر چکی ہیں؟ کیونکہ عامر لیاقت کی تیسری شادی کی باز گشت ہونے لگی۔ ایک لڑکی ہانیہ عامر جس نے کافی شور مچایا سوشل میڈیا پہ، اور سبھی جگہ وہ ویڈیوز موجود ہیں کس طرح وہ ایکسپریس کے دفتر کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی اور اس نے شور مچایا کہ عامر لیاقت نے سے شادی کی ہے اور اسے باہر نکالو۔ اس کے بعد طوبہ نے ان کا گھر چھوڑ دیا اور سپریشن اختیار کی، اور اب ان کو عدالت کی طرف سے خلا کی ڈگری مل گئی، اور جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں نے شادی ختم کر دی ہے، اسی دن عامر لیاقت نے اپنی تیسری شادی کا انکشاف کر دیا، اور تیسری شادی بھی انہوں نے کم عمر لڑکی سے کی ہے۔ اچھا، یہ آدمی کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتا ہے، مطلب طوبہ بھی ان کے مقابلے میں کافی کم عمر تھی، اور اب یہ والی جو لڑکی جس سے انہوں نے شادی کی ہے وہ تو 18 سال کی ہے۔ یہ بھی ایک غریب خاندان کی ہے، اور اس سے انہوں نے کیا سوچ کے اس لڑکی نے شادی کی ہے، بغیر سوچے شادی کی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر بھی سوچ سمجھ کچھ ہوتی ہوگی۔ تو اس کو بھی انہوں نے نجیب الطرفین ظاہر کر دیا۔ مطلب نجیب الطرفین وہ ہوتا ہے جس کے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہو۔ تحقیق کرنے والوں نے جب بلکہ تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب لڑکی اور اس کے باپ کا نام ہی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ نکاح نامے کے تھرو دیکھا، انہوں نے تو اپنا نکاح نامہ بھی وائرل کر دیا تھا، تو اسی سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نجیب الطرفین تو دور کی بات، یہ تو سید بھی نہیں ہے۔
تو اب انہوں نے اسے شادی کر لی ہے. شادی ہو گئی تو بھی یہ آدمی سکون سے نہیں بیٹھ رہا, اپنے بیڈ روم سے اس قسم کی فضول قسم کی ویڈیوز یہ وائرل کر رہا ہے, اور اس کو بالکل کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ جو ویڈیوز بنا رہا ہے اور اس کو وائرل کر رہا ہے. کوئی شرم حیا نام کی اس کے اندر چیز نہیں ہے. بنتے ہی مذہبی اسکالر ہیں, بات بات پہ مذہب کی مثال دیتے ہیں, اپنی شادیوں میں مذہب کی مثال لے آتے ہیں. اپنی سے کم عمر لڑکی کی شادی جب یہ کر رہے ہیں تو یہ سنت نبوی قرار دے دیتے ہیں. اس جاہل آدمی کو بالکل پاس نہیں ہے کہ یہ جس طریقے سے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے, کن لوگوں سے تشبیہ دے رہا ہے اور سنت نبوی کہہ دیتا ہے. مطلب اس نے تو بغیرتی میں آ کے اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی, اور اعلان بھی فرما رہے ہیں کہ چوتھی شادی میں اس سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے کروں گا. مطلب حد یہ ہو گئی ہے کہ کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے. مذہب کو آپ نے تماشا سمجھا ہوا ہے. مذہب میں اجازت ہے 4 شادیوں کی مرد کو, لیکن کن حالات میں اجازت ہے اور مرد کو یہ حق کب حاصل ہوتا ہے؟ ان بغیرتیوں کے لیے حاصل ہوتا ہے جو یہ کر رہے ہیں, اور جو یہ اپنی بیوی کو لیے پھرتے ہیں, اور جس طرح سے یہ اپنی ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں. اس میں مذہب کہاں سے آ جاتا ہے؟ مطلب اس کے حوالے سے کیا یہ توجہ پیش کریں گے؟ مطلب مذہب کو انہوں نے ٹول سمجھ کے لیا ہوا ہے کہ جہاں ضرورت پڑی وہاں شریعت کا تڑکا لگا دو, اور جہاں آپ کہ اپنی حرکتیں کرنی ہیں وہاں آپ بالکل ایک نارمل آدمی بن جائیں. اس قسم کی حرکتیں یہ کرتے پھر رہے ہیں. اپنی تیسری بیوی کے ساتھ انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں, وہ بھی بیچاری بیوقوف سی لڑکی جو کہ بہت پڑھی لکھی نہیں ہے, بلکہ بہت کیا میرے خیال میں بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے. جو اس کی حرکتیں اس سے اندازہ ہوتا ہے, اور سب سے بڑی حرکت تو اس کی یہی ہے بیوقوفانہ کہ اس نے عامر لیاقت جیسے آدمی سے شادی کر لی, تو اس سے زیادہ اس کی عقل پہ کیا شبہ کیا جا سکتا ہے. تو اب ان کے ساتھ یہ ویڈیوز بناتے ہیں, وائرل کرتے ہیں, اور وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی جو دیکھی جا سکیں فیملی کے ساتھ. اس آدمی کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کی بیٹی بھی یہ ویڈیوز دیکھتی ہوگی, اس کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا. طوبا سے شادی کے معاملے پہ ہی ان کی بیٹی نے کافی ری ایکشن دیا تھا, اور دینا بھی چاہیے تھا, کیونکہ بچی ہے وہ ان کی, اور اس کو یقینی طور پہ بہت دکھ ہوا ہوگا کہ کس طرح میرے باپ نے میری ماں کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی اور سے شادی کر لی. لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ آدمی لفاظی کا اتنا ماہر ہے, اتنے آرام سے یہ اپنی جو جتنی بھی بری حرکتیں ان کو اتنا اچھا مذہبی رنگ پہناتا ہے کہ بھائی جو عوام ہے وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں. اب جو ویڈیو بنانے کا اصل مقصد ہے وہ ان کی تیسری شادی بھی نہیں ہے, اور ان کی بیہودہ ویڈیوز بھی نہیں ہیں, اور ان کی جہالت بھی نہیں ہے. اچھا, جہالت سے آ رہا ہے ایک پرانا واقعہ ہے. جب 22 اگست کا واقعہ ہوا تھا اور الطاف حسین نے تقریر کر دی تھی اشتعال انگیز, جس کے بعد الطاف حسین پہ پابندی لگ گئی تھی, تو کم و بیش پوری ہی MQM نے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا, جس میں عامر لیاقت بھی شامل تھے. اس ٹائم پہ وسیم بادامی نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا 11th آور میں, اور عامر لیاقت کو بلایا تھا. اس انٹرویو میں عامر لیاقت نے اس قسم کی ایکٹنگ کی تھی کہ بس میں کیا بتاؤں. مطلب شہنشاہ جذبات کی طرح انہوں نے ایکٹنگ کی, اور پتہ نہیں اپنے آپ کو دلیپ کمار سمجھ رہے تھے, کہ اپنے آپ کو پران سمجھ رہے تھے, کہ اپنے آپ کو اداکار محمد علی سمجھ رہے تھے. جو انہوں نے ایکٹنگ کی ہے جب ان سے وسیم بادامی نے 22 اگست کے حوالے سے یا الطاف حسین کے حوالے سے سوال پوچھے, تو اتنا اترایا ہے یہ آدمی کہ دیکھ کے غصہ آ رہا تھا. وہ انٹرویو یقیناً یوٹیوب پہ موجود ہوگا, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے, کہ ان کی ایکٹنگ کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. ویسے ایکٹنگ ان کی وائف تیسری والی بھی بہت اچھی کرتی ہیں, ٹک ٹاکر ہیں وہ, اور کافی اچھی ٹک ٹاکس بناتی ہیں. مطلب ٹک ٹاک ویڈیوز میں جو ایکسپریشنس وغیرہ وہ دیتی ہیں وہ کافی اچھے ہوتے ہیں. میں نے ابھی یہ ویڈیو بنانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی تمام ویڈیوز دیکھی اور انجوائے کیا ہے. لیکن اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کسی کو کہہ رہے تھے کہ میں اب رمضان ٹرانسمیشن کروں گا اور اس میں اپنی تیسری بیوی کو لے کر آؤں گا. طوبا کو بھی میں ہی لایا تھا, بشرا کو بھی میں ہی لایا تھا, اور اب یہ دانیہ کو بھی میں ہی لاؤں گا. مطلب میری سمجھ سے باہر مکمل طور پہ ہو چکا ہے کہ یہ آدمی اس کو کون لے گا. مطلب یہ جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہلاتا ہے اور حرکتیں اس کی بالکل برعکس ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے اور یہ کہیں سے بھی کسی بھی حال میں کسی بھی لحاظ سے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ اتنا سرپھرا ہو چکا ہے, اتنا دیوانوں والی یہ باتیں کرتا ہے, حرکتیں اس کی بہت بیہودہ ہیں. اس گھٹیا آدمی کو کون رمضان ٹرانسمیشن کے لیے لے گا؟ کل ہی وزیر مذہبی امور نے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا ہے جس میں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ضابطہ اخلاق وضع کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو ہوسٹ ہیں اور جو میزبان ہو رمضان ٹرانسمیشن کے وہ ریلیونٹ ہوں, کپڑے بھی مناسب ہوں, اور کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو, گیم شوز نہ ہو, بلکہ رمضان کے حوالے سے ہی بات چیت ہو. تو یہ بہرحال ایک اچھا اقدام ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ اپروو ہو جائے. لیکن اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے تو اس میں عامر لیاقت صاحب کی جگہ کہاں بنتی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ اب رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کون سا چینل
عامر لیاقت کو اپروچ کرتا ہے، جہاں جا کر وہ اپنی جہالت کا مظاہرہ کریں، اور اب ان کے ساتھ ان کی تیسری بیوی ہیں، اور یہ اپنی سابقہ 2 بیویاں اور خاص طور پہ طوبہ کو جلانے کے لیے مزید چچورپن اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کس چینل پہ یہ آتے ہیں، کون سا ایسا چینل ہے جو ان کو لیتا ہے اور ان کی بیوی سمیت لیتا ہے، اور رمضان ٹرانسمیشن میں کیا گل کھلاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، رمضان تک ویٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دعا تو میری یہی ہے کہ یہ کسی رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ نہ ہو، کیونکہ ایک ایسا جاہل انسان جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ آداب گفتگو کیا ہے، یا اپنی گھریلو معاملات لوگوں تک کس حد تک لے کے جانے چاہیے، اس آدمی کو رمضانوں کا حصہ بنانا، اور مطلب یہ تو مذہبی اسکالر کے نام پہ مشہور ہے نا، ڈاکٹر بھی مشہور ہیں، تو ایسے شخص کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنانا کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔ میری یہی گزارش ہے کہ ٹی وی چینلز کو جو ان کو لینے کا سوچ رہے ہیں وہ اپنے فیصلے پہ دوبارہ غور کریں کہ یہ کیا اچھا فیصلہ ہوگا کہ ایک ایسا شخص آپ کے رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہو جس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔